نمونے قائم فرماتے تھے۔ امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ہدایت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے، اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی بجائے پہلے ان کے کنووں پر جا کر اترنا، پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں، لہذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دوہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہاں نکلتا ہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اسی کے ساتھ ہو لینا، اور جو سونا یا چاندی درہم و دینار وہ دے لے لینا، اور اگر اس کے پاس گائے بکری یا اونٹ ہوں تو ان کے غول میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے، اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے، تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھو، نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، نہ دھمکانا، نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا، جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، اور اس مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جون سا حصہ چاہے پسند کر لے، اور جب وہ کوئی سا حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا، پھر بقیہ حصے کے 2 حصے کر دینا، اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے، اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر متعرض نہ ہونا۔ یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، تو اسے بس تم اپنے قبضے میں کر لینا، اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو، اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو۔ ہاں دیکھو، کوئی بوڑھا بالکل پھونس اونٹ جس کی کمر شکستہ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہوا یا عیب دار ہو نہ لینا، اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو، کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہو اور ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے۔ کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ، خدا ترست، امانت دار اور نگراں ہو، کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کرے، نہ انہیں تھکا مارے، نہ تعب و مشقت میں ڈالے۔ پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا، تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں۔ جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ نہ رکھے، اور نہ اس کا سارا دودھ دھو لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے، اور اس پر سواری کر کے اسے ہلکان نہ کر ڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے۔ تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے، اور جس کے کھر گھس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے، اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑیں وہاں انہیں پانی پینے کے لیے اتارے، اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ لے چلے، اور وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتا رہے، اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں
تو وہ بحکم خدا موٹے تازے ہوں اور ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو، وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں۔ بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کارندے کے نام جسے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے بھیجا تھا، یہ عہد نامہ تحریر فرمایا۔ اپنے اس عہد نامے میں امیر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں، جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اس کے ماں سوا کوئی نگراں ہے، اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیں کہ ان کے چھپے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں، اور جس شخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف نہ ہو، اس نے امانت داری کا فرض انجام دیا اور اللہ کی عبادت میں خلوص سے کام لیا۔ اور میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں اور انہیں پریشان نہ کریں، اور نہ ان سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے رخی برتیں، کیونکہ وہ دینی بھائی اور زکوٰۃ و صدقات کے برآمد کرنے میں معین و مددگار ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس زکوٰۃ میں تمہارا بھی حصہ معین حصہ اور جانا پہچانا ہوا حق ہے، اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقہ کش لوگ بھی تمہارے شریک ہیں، اور ہم تمہارا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں، تو تم بھی ان کا حق پورا پورا ادا کرو، نہیں تو یاد رکھو کہ روز قیامت تمہارے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، اور وائے بدبختی اس شخص پر کہ جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دھتکارے ہوئے لوگ، قرض دار اور بے خرچ مسافر ہوں۔ یاد رکھو کہ جو شخص امانت کو بے وقت سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا دے اور خیانت کی چراگاہوں میں چرتا پھرے اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے، تو اس نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلتوں اور خاریوں میں ڈالا اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا۔ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے، اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دغا دینا ہے۔ والسلام۔ محمد ابن ابی بکر کے نام جبکہ انہیں مصر کی حکومت سپرد کی، امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک عہد نامہ ان کے سپرد کیا۔ اپنے عہد نامے میں امیر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روئی سے پیش آنا، اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا، تاکہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں، اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان بڑوں کے مقابلے میں نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے خود ظلم کا نتیجہ ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں جاننا چاہیے کہ پرہیزگاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا دار ان کی آخرت میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ دنیا میں بہترین طریقے پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا، اور اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بہریاب ہوئے جو عیش پسند لوگوں کو حاصل تھیں، اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو سرکش و متکبر لوگوں کو حاصل تھا۔ پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے ذات کا سر و سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی، اور یہ یقین رکھا کہ وہ کل اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی کوئی آواز ٹھکرائی جائے گی، نہ ان کے حظ و نصیب میں کمی ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، موت اور اس کی آمد سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی اور ایک بڑے حادثے اور عظیم سانحے کے ساتھ آئے گی، جس میں یا تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی کہ برائی کا اس میں کبھی گزر نہ ہوگا، یا ایسی برائی ہوگی کہ جس میں کبھی بھلائی کا شائبہ بھی نہ آئے گا۔ کون ہے جو جنت